حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ یوسف میں بیان ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی، زلیخا قصوروار ٹھہری، معاملے کو دفن کرنے کے لیے، عیب کو چھپانے کے لیے، شہرت کو ختم کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اسی دوران 2 آدمی بھی جیل میں قیدی کی صورت میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں جو تھے وہ اس وقت کے بادشاہ کے غلام تھے، نوکر تھے۔ ایک ان میں بادشاہ کو شراب پلانے کے فرائض سر انجام دیتا تھا، جسے ساقی کہا جاتا ہے۔ دوسرے کا کام یا ڈیوٹی وہ بادشاہ کو کھانا کھلانا تھی، یعنی وہ باورچی تھا۔ دونوں پہ الزام یہ لگا کہ دونوں نے مل کر بادشاہ کے پینے اور کھانے میں شراب ملائی ہے۔ معاملے کی تحقیق ہو رہی تھی، ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا معمول مزاج یہ تھا کہ آپ وہاں کے قیدیوں کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ رکھتے تھے۔ بیمار ہو جاتا اس کی تیمارداری کرتے۔ جیل کے اندر اور بھی قیدی تھے، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو آپ اس کے پریشانی کو سنتے اور تسلی دے دیتے۔ ہر حوالے سے اچھا برتاؤ کیا تو پورا ماحول حضرت کا گرویدہ ہو گیا، حضرت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، عقیدت بڑھ گئی۔ تو یہ جو 2 اشخاص تھے جو بادشاہ کے نوکر تھے، انہوں نے حضرت سے متاثر ہو کر کہہ دیا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں خواب کی تعبیر دیں۔ حضرت نے خواب کی تعبیر دینے سے پہلے تبلیغ شروع کر دی، اپنی نبوت کے بارے میں اور اللہ رب العزت کی توحید کے متعلق بیان فرمایا، اور پھر ان کو ان کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ خواب کیا تھا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ تعبیر بتائی، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا چھبا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہوں، پرندے جو ہیں، جانور پرندے، وہ اسی روٹی کو کھا رہے ہیں، اڑا کے لے جا رہے ہیں۔ حضرت نے تعبیر دی، ایک کے بارے میں فرمایا تجھے رہائی مل جائے گی، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ ایک ان میں جو ہے وہ پھانسی پہ لٹک جائے گا۔ نشاندہی نہیں کی کہ جس نے دیکھا کہ شراب کشید کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں، اس کو یہ نہیں فرمایا کہ تو رہا ہوگا، تو پھر یہی فرائض سر انجام دے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور دوسرا جس کے سر پہ ٹوکرا روٹیوں کا تھا، اس کو نامینیٹ کر کے نہیں فرمایا کہ تو سولی پہ چڑھے گا۔ یہاں پر عجیب بات حضرات نے نکتے کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ خطرہ کسی کو ڈسہارڈ نہیں کرنا چاہیے، دل برداشتہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ حضرت کو واقعتاً معلوم ہو چکا تھا کس نے رہائی پانی ہے اور کس نے سولی پہ لٹک جانا ہے۔ حضرت کو معلوم، اللہ کے علم کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا، لیکن حضرت نے اس کو تسلی دی۔ تو تسلی کے بول دینے چاہیے۔ جو وقت کے مسیحا ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، وہ اسی وقت سے بیچارہ سال لگا، 5 سال لگے، 2 سال لگے، مہینہ لگا، حضرت نے جب تعبیر دی اس کا اس معاملے تک، وہ تو اسی وقت گھٹ 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 کے مر جاتا بیچارہ جس کو کہہ دیتے۔ اور بھی بہت سی باتیں یہاں پر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو موقع بموقع عرض کر دی جائیں گی۔
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے حضرت کے ساتھ جیل کے اندر دو جوان. قال احدهما انی ارا، بس لمبی بات نہیں کی قرآن نے، مختصر سی بات کی. یہ نہیں بتایا کہ وہ متاثر ہوئے، حضرت نے خدمت کی، یہ کیا وہ کرتے رہے، نہیں. فرمایا کہ قال احدهما، کہا ان دونوں میں سے، ان دو نوجوانوں میں سے ایک نے کہا انی ارا اعصر خمرا، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، کشید کر رہا ہوں. وقال الآخر، دوسرے نے کہا انی ارا احمل، میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر اٹھائے ہوئے ہوں فوق رأسی، اپنے سر کے اوپر، خبزاً، روٹیاں. تاکل الطیر منہ، پرندے آتے ہیں وہ روٹیوں کو اڑا کے لے جاتے ہیں. نبئنا بتأویلہ، حضرت جی ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں، نیکوکار سمجھتے ہیں. اس سے حضرات نے فرمایا ہے کہ خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، ہر کس و ناکس کو نہیں بتانا چاہیے، جو نیک ہو اس کو بتانا چاہیے. ہم تو بس ایسے ہی ظاہر کر دیتے ہیں، چوکوں پہ، بیٹھکوں پہ، پھٹو پہ اور چارپائیوں پہ، ہماچو پہ بیٹھنے والے لوگوں کے سامنے اپنے خوابوں کے تذکرے کر دیتے ہیں. نہیں، یہی ہے انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں، اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کو مخلص سمجھتے ہیں. یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں خواب دیکھا نہیں تھا، انہوں نے آزمائش کے طور پر حضرت سے کہہ دیا تھا کہ چیک تو کریں، جھوٹ بولا تھا، جس کا تذکرہ آگے عرض کر دوں گا وہاں پر، کہ حضرت کو وہ چیک کر رہے تھے. اس لیے کسی اللہ والے کو آزمانا نہیں چاہیے، کسی کو بھی نہیں آزمانا چاہیے، ویسے تو اس انداز سے نہیں آزمانا چاہیے، ورنہ حضرت نے آگے بیان ہوگا. حضرت نے انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو ایسے جھوٹ موٹ بولا تھا. حضرت نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا یا سچ بولا، فیصلہ ہو چکا ہے اب. مجھے صحیح یاد نہیں ہے نام کے حوالے سے، ایک اللہ والے کو کسی نے تھپڑ مار دیا، تو حضرت نے اس کو تھپڑ مار دیا. پھر کسی نے کہا حضرت آپ تو درگزر کرنے والے ہیں، درس دینے والے ہیں، یہ کیا؟ اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے اس کو مکہ مار لگا دیا، تھپڑ مار دیا. فرمایا میں اللہ کا دوست ہوں، اگر میں بدلہ نہ لیتا تو میرا وہ دوست، وہ طاقتور ہے، وہ بدلہ لیتا، اور اس کی پکڑ اس کے دوستوں کے ساتھ، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ کا تو اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور جب پھر جنگ ہوتی ہے نا تو پھر یہ تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتا. اس نے جیسے کیا میں نے وہی یا اس سے کچھ کم کر کے ادھر ہی ادلا بدلا کر دیا ہے. اگر اللہ آ جاتا نا جنگ پہ تو پھر اس کا کچھ بھی نہ بچتا. اس لیے آزمانا، ستانا اللہ والوں کو چھوڑ دے بندہ. اور ہر ایک اللہ والا ہے، جو مسلمان ہے ہر ایک اللہ والا اللہ کا دوست ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ کی دشمنی سے نکل گیا، وہ اللہ کا دوست ہے بابا. ہاں تو کیا کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر بتائیں. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. حضرت نے اپنے یہاں پر تھوڑی سی تعریف کر دی. تعریف کیا کی؟ تعریف یہ کی، فرمایا کہ تم مجھ سے تعبیر پوچھنے آئے ہو نا، اپنی تعریف کر رہے ہیں، میرے اور آپ کی بھی بعض جگہوں پہ اپنی تعریف کر دینا، پرلے کو اطمینان دلانے کے لیے، اپنی اہمیت بتلانے کے لیے کہہ دینا جائز ہے، اسی سے ثابت ہے، ورنہ تو کام بھی نہیں چلے گا. اعتقاد ہوگا تو کوئی بعض دفعہ کہہ دیتا ہے، ایک عالم بھی کہہ دیتا ہے میں عام آدمی نہیں ہوں بھائی، میں عالم آدمی ہوں، اور اپنے علم جو اللہ نے مجھے عطا کیا اسی کی بنیاد پہ میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں یا یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ورنہ تو سلون پہ حجامت بھی بنا رہا ہے، وہ مسئلے بتا رہا تھا، میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے. او بابا تو اپنا کام کر، تو اپنے کام میں ماہر ہے، تجھے کیا پڑی ہے
دینی امور اور اسرار و رموز میں پڑھنے کی اور تو فتوے دینے لگ جائے۔ تو اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، یا میں حضرت فلاں حضرت کا خلیفہ مجاز ہوں، تو کہہ دینا اپنا یعنی ریاکاری مقصد نہ ہو، اس کے دل میں اپنی اہمیت جتلانی ہو اور اس کے ذریعے سے دینی کسی کام کو بتلانا اور جتلانا ہو، تب یہ باتیں کہہ دینا جائز ہے اپنے حق میں، خود کہہ دے، اس کو یہ نہیں کہیں گے اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے کہ جب تمہارے گھروں سے یا جیل سے کھانا آتا تھا تو میں کھانے کا وقت بھی بتاتا تھا اور یہ بھی بتاتا تھا آج کھانا کیسا آئے گا اور کتنا آئے گا، کب آئے گا، یہ میں بتا دیا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مجھے علم دیا ہے، اسی علم کی بنیاد پہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ یہ تو اپنی معجزے کو ظاہر کیا حضرت نے، اور فرما دیا ذالکما علمنی، ذالکما مما علمنی ربی، کہ میرے رب نے مجھے علم عطا کیا ہے اسی بنیاد پہ۔ اور ساتھ تبلیغ شروع کی، اپنا اعتقاد اور اعتماد جمانے کے بعد کیا فرمایا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ سن لو کہ میں نے اپنی جو یہ قوم ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آتے، آخرت پر ایمان نہیں لے آتے اور کافر ہیں، میں نے ان کے دین کو، ان کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہاں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں ملت ابراہیم، ملت اسحاق، ملت یعقوب کی پیروی اتباع کرتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور شرک سے بیزار ہوں، شرک نہیں کرتا، اور شرک نہیں کرتے ہمارے آبا و اجداد، اور تم بھی شرک سے باز آ جاؤ۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، اللہ کا کرم ہے، ہم شرک سے پاک ہیں، بری ہیں، لیکن اکثر لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں۔ اب پھر دعوت، یا صاحب السجن، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی اگرچہ اپنے کام اور مقصد کے لیے آئے، موقع با موقع نجی مجلس کے اندر بھی اس کو دین کی بات بتا دے، اس کے لیے مسند، سٹیج، پیری، مریدی، یہ وہ نہیں، جو تیرے پاس آ گیا ہے اس کو اللہ اس کے رسول کا کہا بتا دے، پھر اس کی ضرورت کو پورا کر۔ وہ تعبیر کے لیے آئے، حضرت یہ لمبی چوڑی واضح و نصیحت کر رہے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے قیدیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بتاؤ کہ کئی خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، وہ اللہ ایک کافی ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها وانتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم نے کئی خدا بنائے ہوئے ہیں، کئی نام رکھے ہوئے ہیں ان کے، اور جس کے بارے میں اللہ نے کبھی نہیں بیان فرمایا کہ تم دوسرے میرے علاوہ دوسرے الہوں کو معبود اور اس کی پرستش کر سکتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چلے گا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کریں۔ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ دین قیم ہے، مستقل دین ہے، قائم رہنے والا دین ہے، دین اسلام، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب آئے تبلیغ کے بعد ان کے اصل مدعے پہ آئے ہیں، خواب کی تعبیر، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے قیدیو، جیل کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ان میں سے ایک وہ اپنے منصب پہ آ جائے گا، یعنی وہ نوکری پہ آ جائے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، نامینیٹ نہیں کیا، اور ان میں سے ایک جو ہے، دوسرا جو ہے، فَيُسْلَبُ، وہ اس کو پھانسی ہوگی، سلیب ہوگی، اس کو پھانسی ہوگی، فَيَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور اس کے سر کو وہ پرندے نوچیں گے، بوٹیوں کو نوچیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو مذاق بنائی ہے۔ فرمایا قضی الامر،
فیصلہ ہو چکا ہے۔ الذی فیہ تستفتیان، جو تم نے پوچھا ہے نا اب وہ ہو چکا ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، حضرت نے جس کے بارے میں گمان کیا تھا نا کہ یہ بادشاہ کا پھر وہ ساقی بنے گا، اس کو رہائی کے وقت کہنے لگے اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ ناحق ایک بندہ پڑا ہے۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جتنے بھی متقی اور پرہیزگار ہو، اگر کسی دوسرے کو کہہ دے حاجی صاحب میرا یہ کام کر دو، دوسرے کہیں کہ یہ تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بندہ تھا، یہ تو توکل کے منافی ہے کہ اللہ سے مانگے، وسیلہ کیوں بنا رہا ہے، دوسروں سے کام کیوں کرا رہا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کہہ رہا ہے، نبی جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے جس کا رابطہ تھا، اس نے بھی کہا کہ تو جانا نا ذرا میرا یہ کام تو کر لینا۔ بابا اسباب جو اختیار کیے جاتے ہیں وہ توکل کے خلاف نہیں ہیں۔ حضرت دوسرے کے ذمے کام لگا رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے کہہ دیتے، ٹھیک ہے، تو یہ منافی نہیں ہے توکل کے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، جس کو نجات ملنی تھی، جس نے بادشاہ کے پاس جانا تھا، رہائی ملنی تھی، اس سے فرما دیا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر بھی کر دینا اپنے رب کے پاس، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس۔ اللہ کی شان، اللہ نے اپنے محبوب کے اس ادا کو، اس عمل کو پسند نہیں فرمایا کہ ہو میرا اور یہ اسباب کے تحت، کیونکہ نبی کا مقام بہت بڑھیا ہوتا ہے نا امتی سے، عام آدمی سے، تو کیا کیا اللہ نے وہ اس کے اس سے بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کے بادشاہ کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے اس اللہ والے نبی کا ذکر بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، حضرت کئی سال اور پھر قید کے اندر رہے۔ بضع 3 سے 9 سال کو کہا جاتا ہے۔ اس دوران بعض حضرات نے کچھ کہا ہے، بعض نے کچھ کہا ہے، 7 سال جو ہے وہ رہے ہیں قید کے اندر۔ کہیں میں نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ نبی نے چونکہ کسی اور کے ذمے لگایا تھا یہ کام، تو یہ نبی نے جو دوسروں کو کہا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، شاید اسی وجہ سے بھی یہ کچھ عرصہ جیل کے اندر رہے ہوں۔ نبی ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگے، ہم بندے ہیں اسباب اختیار کرتے رہیں، نبی تو بہت اعلیٰ منصب ہے، اور یہ کہہ دینا یہ نبوت کے خلاف اور منافی بھی نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا۔ تو یہ واقعہ یہ تھا اس پورے رکوع کے اندر، تو کئی چیزیں اس سے ثابت ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت پہ توکل بھی بندہ کرے، اسباب بھی اختیار کر سکتا ہے، اور اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی بھی نہیں ہے۔ دوسرا بھی یہی ہے کہ بندہ اگر کچھ جانچ رکھتا ہو، پڑتال رکھتا ہو، اور کسی بارے میں کچھ جانتا ہو، تو اس کو نامینیٹ نہ کرے بندہ، اس کو اچھے انداز سے سمجھا بجھا دے، تاکہ اس کی ٹینشن میں کمی کا سبب بن جائے، اور اس کی وجہ سے اس کی ٹینشن اور الجھن کے اندر اضافہ نہ ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، الحمدللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔